مقامات جہاں آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں. واجب نمازوں کو توڑنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن بعض مقامات پہ آپ نماز توڑ سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ. نمبر 1، مال کی حفاظت کے لیے یا مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ جو ہے چوری ہو رہی ہے، یا جیب جو ہے کاٹا جا رہا ہے، یا گھر میں چوری ہو رہی ہے، یا خلاصہ اس طرح سے آپ کو خطرہ ہوا، تو آپ کو اندیشہ اگر نماز ختم کروں یہ چیزیں لے جائیں گے، تو آپ نماز توڑ کے مال کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. اسی طرح ضرر مالی ہے، مال کا نقصان ہوگا، مال پانی لے جا رہا ہے، مثال خراب ہو رہا ہے، یا جو ہے جانور کھا رہے ہیں. اسی طرح ضرر جسمانی نقصانات سے، کہ گرمی تیز ہے آپ بیمار ہو جائیں گے، بخار آپ کو آ جائے گا، اسی طرح مختلف. یا مثال کے طور پہ مطلب گرد و غبار ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے کسی طرح سے. یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے یا مالی ضرر سے بچنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. جی سر. اگر دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہو اور گھر میں کوئی اور نہ ہو، آپ نماز توڑ سکتے ہیں. یہی دیکھنا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ضروری ہے کہ اس کا دروازہ کھولنا اور فن ضروری ہے، لازمی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی جو ہے اگر نہ کھولوں مطلب برا ہوگا، یا کوئی نقصان ہوگا، یا کچھ بھی، یا بے عزتی ہو جائے گی، یا مطلب کسی طرح سے، تو آپ نماز توڑ کے جا سکتے ہیں. اگر ایسی چیز نہیں ہے، اس کھٹکھٹاتے رہیں. ابھی ہمارے گھر میں نماز میں ہر دفعہ کھٹکھٹاتے ہیں، میں اگر بار بار جاؤں گا. اس کا لوگ موبائل میں حساس ہے، دروازے میں حساس ہوتے ہیں، اور اس کو آپ لوگ کہتے ہیں سینسیٹیو ہے. مجھے نہیں معلوم، جیسے موبائل بجتا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ عزاداری میں ہو، چاہے وہ کلاس میں ہو، جہاں بھی اسے اٹھانا ہے، وہ کس سے اٹھاتے؟ اٹھاؤ ہی نہیں. ابھی نماز میں ہو، ابھی گھر سے کسی نے بلا، نماز چھوڑ کے گھر جائیں گے؟ کسے جا رہے ہیں؟ باہر کسی نے آواز دیا، او فلاں، اور نماز چھوڑ کے جائیں گے. نماز پہ بیٹھے ہیں، موبائل اٹھا کے رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کو بتائیں گے؟ آپ بتاؤ ہی نہیں. سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ مسجد میں موبائل اٹھاتے ہیں. باہر چلے جائیں اگر زیادہ بات آپ نے کرنی ہے، پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں بیٹھ کے موبائل اٹھائیں گے، بات بھی کریں گے وہیں پہ، اس کو بتائیں گے آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں فون کریں. سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ جو ذہنی توجہ ہوتی ہے خدا کی طرف یا اپنے ورد کی طرف، وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک نہیں ہے. دروازے پر بھی چیز ہے. ہمارے تو مجھے نہیں معلوم، ہمارا دروازہ لوگ سختی سے کھٹکھٹاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. میں پھر سختی آرام سے بیٹھ کے چلا جاتا ہوں، کھٹکھٹائے آرام سے، جب آپ تھک جائے پھر تو بعض لوگ اصلاً انسانوں کی طرح نہیں کھٹکھٹاتے، ٹا 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 ٹا، پھر ٹا 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 ٹا. ایسا لگتا ہے جیسے فوراً بندے کو کرسی لگا وہیں بیٹھا ہونا چاہیے، جیسے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اسلامی آداب کے خلاف ہے. اسلامی آداب میں آپ آرام سے کھٹکھٹائیں، آرام سے، کہ دوسروں کو بری نہ لگے، اور جو ہے 3 دفعہ آواز دیں یا کھٹکھٹائیں، نہ کھولیں، واپس جائیں، اور ناراض بھی نہ ہو جائیں. یہ اسلامی آداب میں لکھا ہوا ہے. 3 دفعہ اجازت دیں، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں، اور ناراض بھی نہ ہو جائیں. یہ اصول ہے اسلامی. مجھے نہیں معلوم کھٹکھٹاتے ہیں. ہمارا تو خیر بارگاہ میں تو کھٹکھٹاتے ہیں. کہتے ہیں امام باڑہ بند ہے. میں نے کہا دیکھیں بارگاہ دروازہ اس طرف ہے، یہ اس طرف میرا دروازہ ہے. کہتے وہ بند ہے. کہتے میں کیا کروں کہ وہ بند ہے. میں پھر بھی پوچھتا ہوں، اب جان بوجھ کے کہ میں کیا کروں کہ وہ بند ہے. کہ میرے پاس نہیں ہے، نہ چابی ہے، نہ یہاں پہ چوکیدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھانے کی پھر بھی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کھٹکھٹاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ضرور جلدی کھٹکھٹاتے ہیں، وہ
تیزی سے کھٹکھٹاتے ہیں. 3 بجے رات کو 3 بجے ایک مہمان آیا ہمارا, اتنا کھٹکھٹایا کہ میں بالکل ڈر کے اٹھا. میں نے پھر کیمرے میں دیکھا کہ یہ بندہ ہے, میں نے نہیں کھولا, میں آرام سے سو گیا کھٹکھٹا. پھر گلی والے اٹھ کے آ گئے, آخر اس قدر کھٹکھٹاتے ہیں. گلی والے کیا کر رہے ہو خانہ بار رات کے 3 بجے تو اس قدر کھٹکھٹاتے ہیں. پھر وہ آ گیا یہاں بارگاہ میں, ادھر رہا پتہ نہیں کدھر رہا, میں نہیں کھولا. ٹھیک نہیں ہے. ایک تو رات 10-11 آخری ہے, وہ بھی بڑے گھروں میں جب تک لوگ 11-12 بجے تک جاگے ہوتے ہیں یا پہلے پیشگی اطلاع ہوتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو 10 بجے کے بعد گھروں میں نہیں جانا چاہیے. آپ مسافر ہیں جو بھی ہیں, پہلے سے اگر بتایا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں بتا ابھی آپ کسی کے رشتہ, ابھی آپ مثال ایران جاتے ہیں, کہیں بھی آپ کے رشتہ دار, 10 بجے کے بعد کس سے جاتے ہو کسی گھر, ان کے سونے کا ٹائم قرآن میں آپ دیکھیں 3 ٹائم دکھایا ہوا ہے. یہ 3 ٹائموں پہ اجازت دے کے بچوں کو صرف بتا دیں کہ وہ اجازت لے کر آ جائیں. قرآن میں دوپہر کے وقت, صبح کے وقت, رات کے وقت, یہ سونے کے آرام کے ٹائم ہوتے ہیں. لوگ پھر وہاں پھر پردے میں نہیں ہوتے گھروں میں, ٹھیک ہے نا, سب کھانا وانا کھا کے سب لیٹے ہوتے ہیں, یا خواتین اپنے کاموں میں, مرد اپنے کاموں میں ہیں, یا اسی طرح صبح کو سوئے ہوتے ہیں, رات کو سوئے ہوتے ہیں. تو ایک خاص ٹائم پہ اجازت لینی چاہیے. بہرحال اس طرح فون میں بھی ایسے ہے, رات کو 3 بجے آپ کس لیے فون کرتے ہیں, کسی 2 بجے بھی فون کرتے, 3 بجے, حتیٰ رات 12 بجے فون کریں کہ استخارہ کریں. واقعی بندہ بھی کیسے استخارہ کروں, اب اس کو نہیں بتا سکتا یار میں جانا ہے وضو کرنے, اس کے بعد استخارہ کرنے, اتنا حوصلہ نہیں ہمارے پاس کہ میں ابھی بستر سے اٹھ کے جاؤں وضو کروں, وضو کروں کہ ایسے ہی کروں, پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے نہیں لوگ, کیا کریں, تنگ کرتے ہیں. پھر بھی بہرحال ناراض نہیں ہونی چاہیے, عادت ہے لوگوں. موبائل بھی یہی ہے کہ مطلب نہ اٹھائیں. ابھی آپ نماز پڑھیں, کھٹکھٹائیں, آخر نماز میں 5 منٹ لگے گا, اس میں کتنی دیر ہو جائے گی نماز پڑھنے. کوئی ضروری ہے تب جائیں, کوئی ایسی ہستی ہے جلدی آپ کو کھولنا ہے ضرور, پھر آپ بے شک نماز توڑ کے جائیں. دیکھنا چاہیے کہ عرفان ضروری ہو, کھولنا لازمی ہو, پھر جائیں. ہاں صاحب, کوئی مریض ہو پھر تو 5 منٹ میں مریض فارغ ہو جائے گا. کوئی مریض ہونے دیں, تو آپ کی نماز کو اس سے کیا تعلق ہے. ہاں اگر آپ ڈاکٹر ہو اور آپ مریض ہو کہ آپ کو حتماً اس کو بچانا ہے, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ اس کی جان نہیں بچے گی, پھر آپ بے شک نماز توڑ کے جائیں. یا اگر کوئی شخص مطلب اس طرح مرے کہ آپ کو نماز توڑ کے حتماً اس کو بچانے کی جائیں, واقعاً واجب ہے کہ آپ جائیں توڑ کے. جی, ہر ضروری کام کے لیے جو یا عقلاً ضروری ہو یا عرفاً ضروری ہو, اس کے لیے آپ نماز توڑ کے جا سکتے ہیں. کچھ چیزیں عرفاً ضروری ہیں, نہیں تو معاشرے میں آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. بعض کام ہے, مثال ابھی بہت کچھ حاجی حج سے آ جائیں گے, اگر آپ نہ جائیں ان سے ملنے, بہت برا لگتا ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, پارٹی بازیاں ہوتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ ہوتا ہے عرفی ضرورت, بھائی مجھے جانا ہے, بھائی اس سے ملنا ہے ضرور. یا مثال فاتحہ خوانی, اس کے خاتمے میں ضرور جانا ہے, اگر نہیں گیا خرابی ہو جائے گی معاشرے میں. اعتکاف کے احکام میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کو اعتکاف سے آپ جا کے واپس اعتکاف میں آ سکتے ہو, اس وجہ اور ضرورت عرفی ہے. کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہے, اگر نہ ہو سکے وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, تو یہ برائی ہے. جو ان کی ناراضگی کو ایک تو شریعت آپ کو کہتے ہیں اعتکاف سے نکل کے جائیں, جنازے میں شرکت کریں, جہاں تک لازمی شرکت ہے واپس آ جائیں. نماز بھی اسی طرح سے ہے, اگر ایک کام ضروری اگر نہ کریں ناراض ہو جائیں گے یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایسا کوئی جو ہے ایسی حالت نہ ہو تو آپ آرام سے نماز نہ توڑیں. واجب نماز, مستحب نمازوں کو چھوڑ کے آپ جا سکتے ہیں, لیکن واجب نمازوں کو جب تک کوئی ضروری لازمی کام نہ ہو نہ توڑیں. حضرت آیت اللہ سیستانی نے تمام دینی اور دنیاوی کام کے لیے جو نمازی کے لیے اہم ہوں آپ نماز توڑ سکتے ہو. جو آپ کے لیے اہم کام ہے, بہت اہمیت والا کام ہے, جو نماز پڑھنے تک وہ کام آپ کا فوت ہو جائے گا, وہ کام آپ کا خراب بگڑ جائے گا, تو آپ نماز چھوڑ کے جائیں, اس کام کریں, جلدی سے آ جائیں, دوبارہ سے نماز پڑھیں. اسی طرح میں مریض آ جاتا ہے, اسی طرح جنازے میں جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھنے تک جنازہ نکل جائے گا. مثال گاڑی میں جانا ہے یا مسافر نے جانا ہے, آپ نے حتماً اس کو خداحافظی کرنا کریں,
ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, तो आप छोड़ के इस तरह का हर वो काम जो दीनी या दुनियावी लिहाज से ज़रूरी हो आपके लिए अंजाम देना मुहिम हो। उसके बाद अगर नमाज का वक्त कज़ा हो जाए फिर कज़ा करें, क्या हर्ज है? तो ज़ाहिर कज़ा तो करनी है, कज़ा हो जाए तो हो जाए। अहम मुहिम को देखना है, जब वो अहम है फिर जाए। जो भी आप समझे यार ये अहम है वो करें, वो अहम है वो करें। बिला ज़रूरत नमाज तोड़ना गुनाह है, वाजिब नमाजों को तोड़ना गुनाह है। अपनी या किसी की जान की हिफाजत के लिए, जिसकी जान की हिफाजत वाजिब हो, नमाज तोड़ना आप तोड़ सकते हैं, बल्कि तोड़ना लाजिमी है। बच्चा मिसाल गिर रहा है, आपको नमाज तोड़ के जाना है, आपकी नमाज पढ़ने तक बच्चे का खाना खराब हो जाएगा, सीढ़ी से गिर गया कहीं, इस तरह से मतलब पानी में जा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़यात आपने देखे होंगे, अलबत्ता नमाज के सिलसिले में नहीं है। जो हमारे गाँव में यानी शहर के गाँव में छोटा सा गाँव है, यहाँ पे मतलब 15-20 महल्ले हैं। एरिया तो बहुत बड़ा है, महल्ले हम यहाँ महल्ला छोटा होता है, वहाँ महल्ला मीलों का होता है। वहाँ एक महल्ले में 30-40 चूल्हे होते हैं, 30-40 घर होते हैं। जब आप सारे घरों में जाए आप पूरा दिन लगता है, दूर दूर है घर, गाँव है ना। तो हमारे में छोटा सा पुल है, उसमें जो है गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि बर्फ़ का पानी होता है, सर्दियों में पानी कम हो जाता है। तो पानी भी दूध की तरह आता है, बिल्कुल सफ़ेद, और चूँकि पत्थर है बहुत ज़्यादा, तो पत्थरों से टकरा के बड़ी तेज़ी से भी आता है। वो खूबसूरत मंजर होता है। यहाँ से लोग जाते हैं पंजाब से देखने के लिए, वहाँ हमारे गाँव में आते हैं, सयाह ज़्यादा आते हैं। तो पुल पे उन्होंने मियाँ बीवी और बच्चा है, छोटा बच्चा, पुल पे बिठाया। पुल तो कच्चा पुल है, उसमें लकड़ियों का बना हुआ है। तो बच्चे को पुल पे रखा, इन्होंने अब उस सीनरी को तस्वीर लेना है उसका। जब तक पीछे हट के कैमरा से हट के बच्चा गिर गया पानी में। और उस पानी में ना बाप जा सकते हैं ना कोई और जा सकता है, क्योंकि पत्थर ज़्यादा है। गिया भारे गए, आप ढूंढ नहीं सकते, इतनी तेज़ी से पानी है कि आपकी खाल उतार देगा वो। ये इस तरह की मतलब सिचुएशन है, एहतियात करें। नमाज में भी यही चीज़ें हैं कि अगर इस तरह के ख़तरे हैं, बच्चा हीटर के पास है, बच्चा जो है गिरने वाला है, सीढ़ियों के ऊपर है, नमाज तोड़ के जाएं, वो ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़यात कि एक फैमिली पंजाब से जाए, अपने बच्चे को वहाँ जनाजा भी ना मिले ना, फिर मसला ये है कि उस पानी में आपको नहीं मिलता है। अगर अहयानन कभी पानी ने उठा लिया और कहीं फेंक दिया तो, वरना फिर पत्थरों के नीचे फारिग हो जाता है। किस कदर अफसोसनाक है। तो लिहाजा बाज़ लोग जो है नमाज पढ़ाता वालिदैन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज जल्दी से पढ़ते हैं। तो असाब ने आज कोई वही नाजिल हुई है, जल्दी नमाज पढ़े, कहा बच्चा रो रहा, तुम्हें नहीं मालूम? इन्हें बच्चा रो रहा था तो मैंने जल्दी नमाज पढ़ी, जाके पूछना कि बच्चा क्यों रो रहा। नमाज को जल्दी कर लेते हैं। इसी पैगम्बर के बारे में फ़िक़ही किताबों में है कि जब नमाज पढ़ते थे, उनकी जो लेपालक बेटी थी, ज़ैनब नाम की लेपालक बेटी जो है, उसको नमाज में जो है सजदे में जाकर रख लेते थे। सजदे क़याम में आते हुए दोबारा उसको उठा कर क़याम में आ जाते। हम तो सूरा पढ़ने तक उसको उठाया हुआ, फिर बिठा के रुकू सुजूद, इसके बाद फिर ये इस हद तक ख्याल रखते हैं। तो ये कि नमाज अपनी जगह बहुत अहम है। अब बात माएँ होती है नमाज़ पढ़े बच्चा रो रहा, फ़ायदा क्या हुआ कि आपने हत्ता जानवर अगर मतलब उनको चारा पानी का टाइम है, आप नमाज ना पढ़ें ना उस टाइम, आप इनका ख्याल रखें। तो अहम मुहिम को देखना चाहिए। तो जानों की हिफाजत के लिए तो वाजिब है कि आप नमाज तोड़ के जाके उन जानों को बचाएं। बाकी कल अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।